नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान में अब तक 29 आयतें और 3 रुकू हो चुके। आज इंशाअल्लाह ताला आयत 30 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आयत की तिलावत तर्जुमा तफसीर होगी। आयत नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کے مزاج میں شر ہے، زمین میں بہت فساد کرتے رہے اور خون بہاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا، انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ بطور اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بری اور معصوم ہیں۔ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ آیت نمبر 32۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت
کہ مالک تو صرف آپ ہیں۔ حضرت آدم کو ایشیا کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرمانا، جس نئے مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی ذریات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، یعنی ان کی تمام اولاد کے، سب جانوروں کے، زمین و آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، بھانڈے، چرند پرند، فرشتے، تارے وغیرہ وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتا دیے۔ آیت نمبر 33۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، مجھے اس سب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہترین صورت پر بنا کر ان کو زیور علم سے آراستہ کیا، جس کی بدولت آدم چیزوں کی خصوصیت کو سمجھ سکتے تھے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی فضیلت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور تمام چیزوں کی حقیقتیں ان کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم آدم کے مقابلے میں زمین کی خلافت کے دعوے دار بنتے ہو تو ان حقیقتوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی علمیت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کی فضیلت اور خلافت کے حقدار ہونے کے قائل ہو گئے۔ آیت 34۔ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور انکار ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت
کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں جنات بھی شامل تھے۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی، لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائیں، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 35۔ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت۔ اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب با فراغت اچھی طرح کھانے کا کھلانے کا اختیار دے دیا، لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا، لیکن بطور مبالغہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے پاس کبھی بھی نہ جانا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو ممانعات کی خلاف ورزی ہوگی یہ گناہ ہوگا، اور ہر گناہ کرنے والے کے لیے وبال ہے اور وہ اس کی وجہ سے مستحق سزا ہے۔ دوم یہ کہ جب خلاف ورزی کر لو گے تو یہاں جن نعمتوں میں رہ رہے ہو سلف ہو جائیں گی اور یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت 30 سے 35 مکمل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔